بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا، میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ، انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک لڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا تو نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کے جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں